بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الخامسة مقدمات الحكمة. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتصرية الحكم إلى تمام الأفراد من المصادر من قرينة خاصة أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. بہت آسان بحث ہے یہ کہ مرتبط ہے اس سے پہلے والی اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہماری اس بحث چلی تھی اس میں جنس کے حوالے سے کہ اس میں جنس میں جو اطلاق پایا جاتا ہے یہ اطلاق بے مقدمات الحکمہ ہے یا بالوضع ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس سے پہلے انہوں نے ثابت کیا، مصنف نے اختیار کیا کہ یہ بالوضع نہیں ہے بلکہ بمقدمات الحکمہ. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ مقدمات الحکمہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاق جو ہے مقدمات الحکمہ کے وسیلے سے ہے، اس کے ذریعے سے ہے، تو یہ مقدمات حکمت ہیں کیا؟ ٹھیک، ایک بات. لیکن اس سے پہلے ایک بات جو آپ کے ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمات حکمت کی بحث ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو اطلاق کو اسماء اجناس میں بے مقدمات الحکمہ کہتے ہیں، ورنہ جو لوگ بالوضع کہتے ہیں وہ مقدمات الحکمت کے محتاج نہیں ہوں گے. واضح؟ یہ ایک مقدمہ ہے چھوٹا سا، ذہن میں رکھیے کہ مقدمات الحکمہ سے بحث کرنے کی ضرورت ان کو ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بالوضع نہیں ہے یہ اطلاق اس میں اسماء اجناس میں. ٹھیک ہے، کیوں ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ان کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا، یہ اطلاق جو ہے گویا کہ واضح نے وضع ہی کیا ہے اسماء اجناس کو معانی پلس اطلاق. سمجھ رہے؟ تو جہاں بھی اس میں جنس وارد ہوگا وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ مطلق ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کیا کہ جو وضع کے قائل ہیں وہ مقید میں اسماء اجناس کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ استعمال مجازی ہے. واضح؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ضرورت ہوگی کہ جو مقدمات الحکمت میں قائل ہے، اور چونکہ مصنف ان میں سے ہیں لہذا مقدمات حکمت کو ذکر کرنا بہت آسان ہے. 3 مقدمات ہیں کہ جو مقدمات حکمت کہے جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ جو قرینہ ہے، قرینہ ہی ہوتا ہے سمجھ لیجیے آپ، کہہ رہے کہ ہم نے جب وہاں پر یہ اختیار کیا کہ اسماء اجناس کی دلالت اطلاق کے اوپر، ٹھیک ہے، مقدمات حکمت کے وسیلے سے ہے نا، یعنی بالدلیل ہے یا بالقرینہ ہے، تو کہہ رہے کہ قرینے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قرینہ قرینہ عامہ ہوتا ہے، ایک قرینہ قرینہ خاصہ ہوتا ہے. اگر متکلم کلام کرتے وقت کوئی خاص قرینہ مثلا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم تو سے پڑھتے ہیں کہ رأیت اسدن یرمی کا قرینہ کوئی ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا خاص قرینہ ہے کہ یہاں پر اسد سے مراد جو ہے وہ مرد شجاع ہے، کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہے. تو ایک تو یہ قرینہ ہوتا ہے. لیکن تو اس قرینے میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرینہ خاصہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ جس میں محتاج ہے متکلم بیان کرنے کا، اور یہ وہ قرینہ ہے. اچھا، وہ خاصہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ چونکہ یہ ہر کلام سے مخصوص ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں، ہر کلام سے اپنے بیان کرنے کی جو نوعیت ہوتی، طریقہ ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے. آپ کلام کر رہے ہیں، آپ کسی اور طریقے سے آپ مثلا یرمی کا قرینہ الگ استعمال کر دیں، ہے نا، فلاں جو معنی جو یہ صاحب لینا چاہ رہے ہیں اسد کا معنی کیا مرد شجاع، تو انہوں نے کیا کہا رأیت اسدا فی الحمام کہہ دیا. تو دیکھیے دونوں قرینہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن قرینہ ایک نہیں ہے. آپ نے کہا یرمی، انہوں نے کہا فی الحمام، ہے نا. کوئی اور آئے اس نے کہہ دیا کہ رأیت اسدا فی الغرفہ مثلا. اس طرح سے یہ کیا قرینہ خاصہ ہے جو ہر متکلم کے بدلنے سے یہ بدلتے جاتے ہیں. لیکن یہ تو ہماری گفتگو اس طرح کے قرینے میں نہیں ہے. ہماری گفتگو اس میں قرینہ ہے جو قرینہ عامہ کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قرینہ عامہ کیوں ہے؟ یہ قرینہ عامہ یہ ہے کہ جہاں بھی اطلاق ہوگا، ہے نا، اطلاق میں ان تینوں کا ہونا بالکل ضروری ہے. قرینہ عامہ، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ کیا ایک بات یہ ہوتی ہے اختلاف کہ آیا یہ جو تینوں کا ہونا ضروری ہے، یہ تینوں کا بالوقت ایک ساتھ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تینوں میں سے کسی ایک کا بھی ہونا کافی ہے اطلاق کے لیے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں، اطلاق کے لیے تینوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے. اس طریقے سے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی قرینہ اگر نہ ہو تو پھر اطلاق جو ہے اطلاق نہیں ہوگا. آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. اطلاق سے تمسک کے لیے ان تینوں کا بیک وقت ہونا بہت ضروری ہے. آئیے پڑھتے ہیں کیا ہے یہ مطلب یہ تینوں قرینے جن کو ہم مقدمات حکمت کہتے ہیں. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ امکان الاطلاق و تقیید. ٹھیک ہے،
سب سے پہلی بات اطلاق اور تقید. آپ اس سے پہلے ہم ایک بات پڑھ چکے ہیں کہ اطلاق اور تقید میں جو مقابلہ پایا جاتا ہے تقابل کی قسم, کون سی قسم ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ, ہے نا. ملکہ اور عدم ملکہ کی شان کیا ہے؟ الملکہ اور عدم ملکہ کی شان یہ ہے کہ یعنی, اور ایک جملہ اور کہا تھا کیا, کہ اطلاق امکان اور استحالے کے اعتبار سے, دیکھیے اطلاق امکان اور استحالے کے اعتبار سے تابع ہے کس کا؟ مقید کا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ مقام, دیکھیے امکان ہر وہ مقام کہ جہاں پر مقید ممکن ہے وہاں پر اطلاق بھی ممکن ہے. ہر وہ مقام جہاں پر مقید محال ہے وہاں پر. اب اگر یہ مقدمہ ذہن میں ہے تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مقدمہ خیر حکمت کا سب سے بڑا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اطلاق سے تمسک آپ وہاں کر سکتے ہیں کہ جہاں پر امکان اطلاق اور تقیید ممکن میں سے ہو, محال نہ ہو, یعنی ان کا تصور وہاں پر محال نہ ہو. سب سے پہلا قرینہ کیا ہے؟ کہ امکان اطلاق و تقیید. اس وجہ سے ہم دیکھیے ہم دیوار کو کیا بولتے ہیں؟ اما یا بصر نہیں بول سکتے, اما نہیں کہہ سکتے, گرچہ اس میں وہ نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو اما نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اما آپ اسے بول سکتے ہیں کہ جس کی شان یہ ہو کہ وہ بصیر ہو سکے. واضح؟ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ امکان اطلاق اور تقیید. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا جملہ ہے, آپ ایسے جملے کے یعنی اس طریقے سے کہیں, آپ ایسے جملے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ مطلق ہے کہ جو مقید ہونے کی صلاحیت رکھتا. واضح؟ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہے مطلق ہونے کے لیے کہ متکلم, ٹھیک ہے, متکلم جب کلام کر رہا ہو تو وہ کوئی ایسا قرینہ ذکر نہ کرے, کوئی ایسا قرینہ ذکر نہ کرے کہ جس سے تقید سمجھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تو اس کے کلام سے مطلق کو عکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر کلام کرتے وقت اس نے مثلا یہ کہہ دیا اعتق رقبۃ مؤمنہ, رقبۃ مؤمنہ مثلا, ہے نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مؤمنہ کی قید اس نے ذکر کر دی تو پھر آپ کو یہ بحث کرنا ہی بیکار ہے کہ ایمان کی شرط ہے یا نہیں ہے, ایمان کی قید ہے کہ نہیں. ہمارے کہہ رہے ہیں ہماری بحث وہاں پر ہے کہ جہاں کلام کرتے وقت متکلم قید کو ذکر نہ کرے, کوئی ایسا قرینہ نہ ذکر کر دے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ خاص ہی مراد لے رہا ہے. البتہ یہ آپ کو الفاظ میں تو نہیں, یہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرینہ حالیہ ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے کیا, جیسے مثال پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ مثلا گائے کے گوشت کی بہت زیادہ فضیلت وہ بیان کر رہے ہیں, حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, اور کہ مجھے پسند ہے, میں بکرے کا گوشت بالکل نہیں کھاتا, یہ اس طرح کی چیزیں ہے نا, ڈاکٹر نے منع کیا. اب اس کے بعد سے مثلا ہم نے کسی کو کہا اشتری اللہ, یہ ہم سے کیوں مثال, آپ مولا اس سے لے لیں, مولا نے اپنے آقا نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا. ٹھیک ہے, پہلے کیا کیا؟ پہلے اس نے بکرے کے گوشت کے فوائد بتائے اور بقیہ تمام گوشت کو اس کے حال میں اس کی شان میں یہ چیزیں کیا ہے نقصان دہ ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اشتری لحم. اب وہ جائے گا گوشت خریدنے کے لیے تو کون سا گوشت خریدے گا؟ چونکہ اس نے اس سے پہلے لحم غنم کے فوائد بتائے ہیں اور بقیہ گوشت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اب اس کے یہاں پہ قرینہ ہو, گرچہ وہ کہتے وقت اس نے اشتری لحمہ کہا ہے, اللحم مطلق سب کو شامل ہے, لیکن پھر بھی اگر غلام جا کے لحم غنم نہیں بلکہ لحم بقر لے کے آ رہا ہے تو اس نے معصیت کی ہے. وہ یعنی حق احتجاج ہے مولا کو اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرینہ, لفظی نہیں, قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ اسے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے, تو کیسے بلا سکتا ہے؟ واضح؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں, تو یہاں پہ کیا ہے, تو ایسی جگہ پہ آپ یہ کلام نہیں کر سکتے, کیا تمسک نہیں کر سکتے اطلاق کے ذریعے سے. یعنی وہ اب کیا, اب اگر وہ لاتا ہے, مثلا اس نے لحم غنم کی فضیلت بتائی تھی, وہ اگر لحم بقر لاتا ہے تو مولا کے لیے صحیح ہے کہ وہ کیا کرے, اس سے عقاب کر سکتا ہے اسے, ہے نا. اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بیان کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرینہ نصب کیا تھا, گرچہ وہ قرینہ حالیہ ہی کیوں تھا. واضح؟ تو کہتے ہیں ایسے موارد ہمارے محل بحث سے خارج ہیں کہ متکلم عند الکلام جب کلام کر رہا ہو تو کوئی قرینہ ذکر نہ کرے اپنی مراد کے اوپر. واضح؟ دوسرا قرینہ. تیسرا قرینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ مقام بیان میں اس کا ہونا ضروری ہے. مقام بیان کیا مطلب؟ یعنی مقام بیان یعنی مقام بیان عمل میں, مقام بیان تفہیم میں, وہ سمجھانا چاہ رہا ہے, یعنی وہ جو حکم دے رہا ہے اس کے تمام تر جو ضوابط اور قواعد ہیں وہ سب کے سب کو بیان کرنا چاہ رہا ہے. یعنی اس کے مقابلے میں آتا ہے مقام حزل میں نہ ہو. ٹھیک ہے, ہاں, جدی ہو, مقام حزل میں نہ ہو, یا پھر کیا ہے مقام اعمال میں نہ ہو. اعمال کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر شارع نے یہ ایسے عام طور سے یہ مثال دیتے ہیں, ویسے یہ مثال شرعی نہیں ہے,
جیسے مثال کے طور پر آپ کو لجنے کا امتحان ہونا ہے، ٹھیک ہے، ابھی سے ایک دم سے اعلان کر دیا کہ ربیع الاول میں امتحان ہونا ہے، بس یہ اعلان آیا کہ ربیع الاول میں امتحان ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا، اب کوئی کسی طرح کا کوئی قید، کوئی شرط کہ کہاں ہونا ہے، کتنے بجے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر نہیں کی ہیں، بس یہ کہ ربیع الاول امتحان ہو، صرف اس لیے تاکہ اپنے آپ کو لوگ آمادہ رکھیں، واضح۔ تو اب ربیع الاول سے پہلے کیا ان کے حق میں، ان کے لیے صحیح ہے کہ وہ ربیع الاول سے پہلے اور قیود کا اضافہ کر سکیں اور شرائط کا ذکر کر سکیں؟ آپ کہیں گے ہاں جی بالکل ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مقام عمل نہیں آیا ہے، اس سے پہلے وہ چاہیں تو جو شرائط ہیں ان کے اس کو لگا دیں گے، سمجھیں؟ تو یہ کیا ہے، یہ مقام بیان میں نہیں ہونا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مقام احمال میں، یعنی کیا مطلب، یعنی ابھی وہ تمام کے تمام شرائط کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک شرعی مثال انہوں نے یہ دی ہے، ہاں، قرآن مجید کی آیت ہے کلو مما امسکنا، صید کلاب کے لیے ہے نا، شکاری کتے کے لیے کہا گیا، ہاں، کہ اس میں لوگ جو مطلب جو شکاری کتے شکار کیا کرتے تھے تو اس میتا حوالے کے، مردار کے حوالے سے لوگ شک کرتے تھے، بعض کہتے تھے حرام ہے کیونکہ مردار ہے، بعض کہتے نہیں پاک ہے، اس وجہ سے پروردگار آیت نازل کی کہ وہ جو شکاری کتے جو شکار کریں تو اسے تم کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، فکلوا، تم کھاؤ، مما امسکنا، جو شکاری کتے شکار کریں پکڑے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے مقام بیان میں ہونا کیا ہے، اس دلیل سے بعض لوگوں نے یہ استنباط کیا، یہ کہا کہ یہ آیہ کریمہ اس بات کے اوپر بھی دلالت ہے، اچھا چلیے ٹھیک ہے، اس سے حلیت تو سمجھ میں آ رہی ہے، بعض لوگوں نے کیا اس دلیل سے یہ سمجھا کہ حتیٰ کہ وہ مقام کہ جہاں پر کتے کا منہ لگا ہوا ہے شکار کرتے وقت وہ بھی پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ استدلال کیا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کا استدلال کرنا اس آیت سے صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کیا ہوتا ہے، متکلم جو ہے وہ ابھی مقام بیان میں اس اعتبار سے نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ کیا ہے، ابھی ایک جملہ آئے گا، بلکہ متکلم فی بیان صدد حکم آخر، وہ کیا ہے، وہ کسی اور حکم کو بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ تذبذب میں تھے اس کی حلیت اور حرمت کے اعتبار سے، تو متکلم نے کیا بیان کیا، بس یہ بتایا کہ جو تم تذبذب میں ہو حلال اور حرام کے، بس اس کو بتایا کہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یہ کہ جہاں پر اس کا منہ لگا ہے وہ نجیس ہے یا پاک ہے، اس حوالے سے بھی اس نے نظر نہیں کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام بیان میں ہونا اسے کہتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ تو اب آخری بات یہ کہ یہ تینوں مقدمات جہاں پر جمع ہو جائیں گے، کیا کہ امکان اطلاق و تقیید، ٹھیک ہے، دوسرے متکلم کوئی نصب قرینہ نصب نہ کرے اپنے خلاف مقید مراد کے اوپر، ٹھیک ہے، یا تیسری چیز مقام بیان میں ہونا، اگر یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، وإلا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور آخری بات کہہ رہے ہیں کہ اگر شک ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ نے تو قریب بتا دیے یہ ضابطہ ہے، اس سے اگر شک ہو جائے کہ متکلم مقام بیان میں ہے یا نہیں ہے، مقام بیان میں یا مقام احمال میں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں الاصل العقلاء هو ان يكون في مقام البيان، ٹھیک ہے، عقلاء یعنی سیرت عقلاء یہ ہے کہ دیکھیے ہم عام طور سے ہم اپنے درمیان عرف میں بھی یہ تقاضا ہے، عرف میں اگر کوئی کلام کرتا ہے تو آپ ایک دم سے اس کو جو کیا ہے، یعنی ہزل کے اوپر اور مذاق کے اوپر جو حمل نہیں کرتے، بلکہ جدیت کے اوپر حمل کرتے ہیں، ہے نہیں؟ تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر شک ہو جائے کہ متکلم فی مقام بیان ہے یا نہیں ہے، تب کیا کریں گے، اس وقت اسے حمل کیا جائے گا کہ وہ مقام بیان ہے۔ عبارت دیکھیے، المسألۃ الخامسہ مقدمات الحکمہ لما ثبت ان الالفاظ موضوعۃ لذات المعانی، کہہ رہے کہ یہ بات مطلب کافی بحث و مباحثے کے بعد مصنف نے ثابت کی کہ الفاظ یعنی الفاظ بولیں گے اسماء اجناس، یہ کیا ہیں، وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے، ذات معانی کے لیے، ٹھیک ہے، لا للمعانی بما ہی مطلقہ، یعنی معانی مطلقہ کے لیے وضع نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا فرق ہوگا دونوں میں؟ تو اس طریقے سے مطلقہ کی جو قید ہے یہ داخل ہے معانی میں یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں بتائی ہم لوگوں نے، کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم وہی ماہیت والی بات، ہم نے کہا تھا ماہیت پہ جب حمل کرتے ہیں آپ کسی حکم کو لگاتے ہیں تو ماہیت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، ذات ماہیت کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو قید ہوتی ہے وہ اس کے لیے مقید نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے مصاحب ہوتی ہے،
مصنف نے کیا. ٹھیک ہے, تو الفاظ جو ہے وہ وضع کیے گئے ہیں ذات ماہیت کے لیے, ذات معانی کے لیے, اور مطلقہ ہونا یا مقید ہونا یہ خارجی شے ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, فلا, اب دیکھیے تو کیا کہہ رہے ہیں, اور مطلقہ ہونا یہ کیا ہے, یہ اس سے الگ ہے, اس میں داخل نہیں, مصحح اس کے لیے. فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق. اب جب آپ نے یہ کہا کہ مطلق ہونا, مطلق کے لیے وزن نہیں ہے الفاظ, ٹھیک ہے, مطلق کے لیے وزن نہیں ہے, تو اب اگر آپ مطلق کو کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے, کہہ رہے ہیں کہ اب اگر چاہتے ہیں کہ ان المقصود من اللفظ هو المطلق, اگر آپ یہ بیان کریں کہ لفظ سے مراد, اس میں جن سے مراد مطلق ہے. اچھا, مطلق کیوں, لتصریۃ الحکم الی تمام الافراد والمصادیق. تو کیا مطلق میں کیا ہوتا ہے, مطلق میں حکم جو ہے سرایت کرتا ہے تمام افراد. آپ نے رجل کہا تو رجل کے جتنے افراد ہیں, جتنے مصادیق ہیں, سب کچھ سرایت کرے گا, ہے نا, یہ مطلب فلسفہ ہے اس کا مطلق ہونے کا. تو اب کیا ہوگا اس کے لیے, مین قرینۃ خاصہ, یہ تو یا تو آپ کو قرینہ خاصہ کی ضرورت ہوگی, جیسے ہم نے بتایا قرینہ خاصہ کیا ہے, وہ بدلتے رہتا ہے اعتبار سے. ٹھیک ہے, او قرینۃ عامہ, یا پھر اس کے لیے آپ قرینہ عامہ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ دلالت کرے کس کے اوپر, اطلاق کے اوپر. ٹھیک ہے, تجعل الکلام فی نفسہ ظاہرۃ فی ارادۃ الاطلاق, تاکہ اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ کلام جو ہے وہ سے متکلم جو ارادہ کیا ہے وہ کس کا, اطلاق کو ارادہ کیا ہے. واضح. وہذہ القرینۃ العامہ, ہماری فعلاً ہماری گفتگو قرینہ خاصہ میں نہیں, چونکہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے, کلیہ نہیں جو آپ کو بتا سکے یہ قرینہ خاصہ ہے. ہماری گفتگو ابھی فی الحال کس میں ہے, قرینہ عامہ میں ہے. وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى بمقدمات الحکمہ, کہ یہ جو قرینہ عامہ ہے یہ اس وقت جو ہے میسر ہوتے ہیں, حاصل ہوتے ہیں کہ جب مقدمات حکمت, کچھ مقدمات کو کہا جاتا ہے, یعنی 3 مقدمات اگر وہ حاصل ہو جائیں تو وہاں پہ قرینہ عامہ ہو جاتا ہے, جس سے آپ تمسک کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اطلاق ہے, متکلم اپنے بیان سے مطلق مراد دینا چاہتا ہے. الاولی, سب سے پہلا مقدمہ کیا ہے, امکان الاطلاق والتقید. سب سے پہلی بات, متکلم جو کلام کر رہا ہے اس کے کلام میں مطلق اور مقید ہونے کی صلاحیت ہو, امکان ہو, یعنی امکان کے مقابلے میں کیا ہے, استحالہ. ٹھیک ہے, بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر محال ہوتا ہے, امکان ہوتا ہے, تو کریں ہماری گفتگو اس طرح کی چیزوں سے خارج ہے. کیا مطلب, یہ تفسیر خود کر رہے ہیں, امکان اطلاق و تقید کی تفسیر کر رہے ہیں, بِأَن يَكُونَ مُتَعَلَّقُ الْحُكْمِ أَوْ مَوْضُوعِ الْحُكْمِ, کیا ہے, قبل فرض تعلق الحکم بھی قابلا للانقسام. یعنی کیا مطلب, یہ امکان اطلاق و تقید یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متعلق حکم ہے یا متعلق موضوع ہے, یہ کیا ہو, قبل فرض تعلق الحکم بھی, حکم کے متعلق ہونے سے پہلے, چاہے موضوع سے ہو یا متعلق حکم سے. ٹھیک ہے, متعلق حکم کسے کہتے ہیں, اور موضوع حکم, یہ بات بتا چکے ہیں ہم. جب کوئی حکم شرعی اگر کسی شے سے متعلق ہوتا ہے, حکم شرعی, تو اسے ہم متعلق, تو جس سے حکم شرعی متعلق ہوا ہے اسے متعلق حکم کہتے ہیں. اور اگر کوئی حکم شرعی متعلق نہ ہو بلکہ عام حکم شرعی کے علاوہ کوئی چیز متعلق ہو تو اسے موضوع حکم کہتے ہیں. سمجھ گئے, واضح. اب متعلق حکم سمجھنے کے لیے آپ کیا, جیسے یہ اقیم الصلاۃ کی مثال لے سکتے ہیں آپ, ہے نا, یہ فعل, یہ حکم کیا ہے, اقیمو, ہے نا, یہ متعلق ہے کس سے, صلاۃ سے. تو کہہ رہے ہیں کہ قبل فرض تعلق الحکم بھی قابل للانقسام, یعنی اطلاق اور تقید کا ممکن ہونے کا کیا مطلب ہے, یعنی یہ کہ حکم کے متعلق ہونے سے پہلے آپ اس جملے کو, آپ اس کلام کو مطلق اور مقید میں تقسیم کر سکتے ہیں, کہ جس کو کیا کہتے ہیں, جس کو تقسیمات اولیہ واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی حکم کے متعلق ہونے کے بعد یہ مطلق اور مقید نہ ہو بلکہ حکم کے متعلق ہونے سے پہلے ہی مطلق اور مقید میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ہو. فلو لم یکن قابلا للقسمہ, بس اگر یہ امکان مطلق اور مقید ہونے کی صلاحیت نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے, الا بعد فرض تعلق الحکم بھی, کما فی باب قصد القربہ, جیسا کہ قصد قربت میں ہے ایسا, تو کیا ہوگا, فإنہ یستحیل فیہ التقیید, تو ایسے مقام پر تقید. یعنی دیکھیے آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس عبارت میں, اس عبارت میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ کہا کہ ہم وہاں پر بحث کریں گے. مقدمہ, پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جو کلام ہے متکلم کا وہ مطلق یا مقید ہونے کی امکان رکھتا پایا جاتا ہے اس کے اندر. تو اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ استحالہ کہاں پایا جاتا ہے,
امکان کی گنجائش وہاں پہ ہے کہ جہاں پر حکم سے متعلق ہونے سے پہلے کیا ہو، واجب دو حصوں میں تقسیم ہو، مطلق ہو واجب یا مقید ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر حکم کے مقید متعلق ہو جانے کے بعد اگر یہ وہ ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قسمت نہیں کہتے ہیں، اسے تقسیم مطلق اور مقید نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ محال ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے پھر اس پہ دور والا اشکال آ جائے گا. خیر اس کو پھر کبھی بیان کریں گے. فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِيهِ التَّقْيِيدُ فَيَسْتَحِيلُ فِيهِ الْإِطْلَاقُ. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تقیید محال ہوگی اس صورت میں، اور جب تقیید محال ہے تو مطلق بھی محال ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہرحال مفاہیم کے بحث میں یہ بات گزر چکی ہے. یہ دیکھیے قصد قربت کی بات کہی انہوں نے. قصد قربت یعنی یہ واجب توسلی اور تعبدی کی جو بات کی انہوں نے، تو وہاں پر بیان کیا تھا کہ قصد قربت کا ایز اے قید لینا یہ کیا ہے؟ محال ہوگا امر کے درمیان. امر یعنی کیوں محال ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اگر قصد قربت کی شرط ہو جائے امر میں، امر مولا میں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہا جائے کہ اقیم الصلاۃ مع قصد القربہ. یعنی کیا مطلب؟ جب مولا مقام جعل و تشریع میں تھا، جب ہی اس نے فرض کر لیا تھا کسے؟ قصد قربت کو. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خلف فرض لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قصد قربت وہ ہے کہ جس کو مولا نے فرض کیا ہے کہ مکلف کی طرف سے ہو اور بعد میں ہو. پہلے امر کا توا ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ قصد قربت ہو. لیکن اگر امر کے اندر اگر قصد قربت کی دخالت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہو جائے گا کہ وہ شے کہ جس کو بعد میں فرض کیا، پہلے امر کا وجود ہو، اس کے بعد سے اس امر کا کیا کرے؟ انسان قصد کرے. لیکن اگر امر کے ساتھ ہی قصد قربت ہو تو کیا ہوگا؟ کہ جو چیز آپ نے بعد میں فرض کیا ہے وہ پہلے آ جائے گی. واضح؟ تو اس صورت میں کیا محال لازم آئے گا. تو اچھا پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا وہ مقام کہ جہاں پر تقیید محال ہے وہاں پر اطلاق بھی محال ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک جملہ کہا کہ اطلاق امکان اور استحالے کے اعتبار سے یہ تابع ہے کس کا؟ تقیید کا. کما تقدم فی بحث تعبدی و توسلی. یہ بحث اگر پڑھیں گے تو اس میں زیادہ بات واضح ہوگی. واضح انشاءاللہ. تو یہ پہلا مقدمہ تھا. دوسرا مقدمہ یہ واضح ہے نہیں واضح؟ انشاءاللہ اگر نہیں واضح تو بتائیے، پھر سے بتا دیں. ٹھیک. الثانیہ عدم نصب قرینۃ علی التقیید لا متصلہ ولا منفصلہ. ایک شرط یہ بھی ہے اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے کہ متکلم جب کلام کر رہا ہو تو کوئی قرینہ متصلہ یا قرینہ منفصلہ اپنے بیان کے اوپر کیا ہے وہ نہ لائے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے اس میں عام و خاص کی بحث میں کہ اگر جہاں تک قرینہ متصلہ کا سوال ہے تو قرینہ متصلہ ہم نے کیا کہا ہے کہ کلام کا ظہور ہی کہاں ہوتا ہے؟ جب قرینہ متصل ہوتا ہے. نہیں، کلام کا ظہور جملے میں تو ہوگا، جملے سے خارج ہے. ہاں، کلام کا ظہور کیا ہوگا؟ لا یکون الا فیما عدل خاص. یہ ایک جملہ مطلب اس میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے کہ ہاں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اکرم العلماء الا الفاسق، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی اگر اس سے آپ ظہور سمجھنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ تمام علماء کا احترام ہے. نہیں، آپ اصلاً جب آپ سے پوچھا جائے کہ اکرم العلماء الا الفاسق کا مطلب کیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تمام علماء کا احترام ہے. بالکل نہیں. آپ ایک دم سے کیا کہیں گے کہ علماء عدول کا احترام. تو یہ عدول سے گویا کہ فوراً وہ فاسق جو خارج ہے. تو جو قرینہ متصلہ ہوتا ہے اس کا ظہور ہی کس میں ہوتا ہے؟ فیما عدل خاص میں ہوتا ہے. یہ عبارت ہے مصنف کی، اگر چاہیں تو آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ عبارت مصنف کی اگر قرینہ متصلہ ہوتا ہے تو کلام کا ظہور ہی فیما عدل خاص میں ہوتا ہے. آپ یہاں پر عموم میں لا ہی نہیں سکتے ایک بات. اچھا، جو انہوں نے کہا کہ نہ متصلہ کوئی قرینہ ذکر کرے اور نہ منفصلہ، تو متصلہ کی تو بات ختم ہو گئی کہ کلام کا ظہور ہی نہیں ہوگا مگر یہ کہ خاص میں. منفصلہ کی بات ہے تو منفصلہ میں تو ہونا چاہیے عموم میں. تو منفصلہ میں آپ کیا کہا تھا مصنف نے؟ منفصلہ میں کہنے کہ گرچہ منفصلہ میں کلام کا ظہور عموم میں ہوتا ہے لیکن وہ ظہور بدوی ہے جو ادنا تعامل سے رفع ہو جاتا ہے نا. دیکھیے عدم نصب قرینۃ التقید لا متصلہ، نہ کوئی قرینہ متصلہ اور نہ قرینہ منفصلہ. لأنہ مع القرینۃ المتصلہ، اگر اس نے قرینہ متصلہ ذکر کیا اپنے کلام میں تو کیا ہوگا؟ لا ينعقد ظہور الکلام الا فی المقید، ہے نا. جیسے آپ نے کیا کہا تھا، جیسے اعتق رقبۃ مؤمنہ، یا اس میں لا تعتق رقبہ
الا مومنہ مثلا. تو اس میں کیا ہے, آپ ظہور ہی کس میں ہوتا ہے, رقب مومنہ میں ہوتا ہے. واضح. ومع المنفصلہ, اور جہاں تک قرینہ منفصلہ کا سوال ہے کہا کہ اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے, تو کیا ہوگا, ینعقد الکلام ظہور فی الاطلاق. یہاں پر تو ہو جاتا ہے کیا, اطلاق میں کلام کا ظہور ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. جس سے کیا, اب اس کی مثال آپ کیا دیں گے, جس سے کہا کہ اعتق رقبہ کہہ دیا, پھر ایک الگ سے جملے میں اس نے کیا کیا, لا تعتق مؤمنہ لا تعتق کافرہ رقبۃ کافرہ مثلا, ہے نا. تو کہ اب اگر ان دونوں سے کو ملائیں گے تو وہاں پر آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر مولا جو ہے وہ رقبہ کافرہ کو نہیں چاہتا, بلکہ رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. سمجھے. تو کہہ رہے کہ ولیکن, ہاں کہہ رہے ومع المنفصل, اگر قرینہ منفصلہ کی بات جہاں تک ہے تو ینعقد الکلام ظہور فی الاطلاق. بس وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ظہور فی العموم, یہاں پر ظہور فی الاطلاق, بس خالی یہ بدلا ہے, باقی سب ایک ہی چیز ہے. کہا کہ یہاں پر اطلاق میں ظہور تو ہوگا, لیکن یہ کون سا ظہور, کہا کہ ظہور بدوی ہوگا. ولیکنہ یسقط عن الحجیہ, لیکن یہ ظہور کیا ہے, ہاں ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا ظہور حجت ہے, لیکن یہاں پر ظہور حجت نہیں ہوگا, اس کی حجت ساقط ہو جائے گی. کیوں, لقیام القرینۃ المقدمۃ علیہ والحاکم, اس لیے کہ یہاں اس کے مقابل میں ایک ایسا قرینہ آ گیا ہے کہ جو اس کے اوپر مقدم ہے, اطلاق کے اوپر, یعنی قید, ٹھیک ہے, اس کے اوپر مقید ہے, اور کیا ہے, حاکم ہے, اور وہ محکوم ہو گیا. ظاہر سے جو حاکم ہوتا ہے اسے, ہم سنی تو ہے نہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل, ٹھیک ہے. فیکون ظہورا بدویہ. اب انشاءاللہ کما قلنا فی تخصیص, دیکھیں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس میں تخصیص العموم بالخاص منفصل, ٹھیک ہے. ولا واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے, ولا تکون للمطلق الدلالۃ التصدیقیۃ الکاشفہ عن مراد المتکلم بل الدلالۃ التصدیقیہ انما ہی علی ارادۃ التقیید واقعا. تو یہاں پر کیا ہوگا, یعنی مطلق کا ولا تکون للمطلق الدلالۃ التصدیقیہ الکاشفہ عن مراد المتکلم بل الدلالۃ التصدیقیہ انما ہی ارادۃ التقیید واقعا. یعنی کیا مطلب, یعنی یہاں پر متکلم جو کلام کر رہا ہے تو کلام سے وہ مطلق نہیں مراد لے رہا ہے, بلکہ کیا ہے, وہ کلام سے مقید مراد لے رہا ہے, یعنی اس چیز میں اس کا کشف ہوگا اس جملے کا. واضح. یہ اب تیسرا قرینہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان یکون المتکلم فی مقام البیان, متکلم کا مقام بیان میں ہونا ضروری ہے. فإنه لو لم يكن في هذا المقام, المقام یعنی الف لام ذکری, اگر یہ مقام بیان میں نہ ہو. کیا مطلب, اب اس طریقے سے اس کی تین صورتیں ہیں, کیسے کیسے مقام بیان میں انسان نہیں ہوتا. یعنی بأن یکون بأن کان فی مقام تشریع فقط, ٹھیک ہے, وہ کیا ہو, وہ فقط مقام تشریع میں, بس ابھی حکم صادر کرنا چاہ رہا ہے. جیسا کہ مطلب ہم نے اگرچہ عرفی مثال دی ہے, کیا کہ گھر ربیع الاول میں ایگزام ہونا ہے, بس ابھی آپ کو بس اطلاع دینی تھی کہ امتحان بہرحال اس سال ہوگا, کورونا کی وجہ سے اس بار نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بس تشریح کرنا تھا, اس کے کیا ضوابط ہوں گے, کیا قوانین ہوں گے, یہ ہم محرم میں اعلان کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے مقام بیان میں نہ ہونے کی, کیا کہ انسان مقام تشریح میں ہوتا ہے. واضح. او کانا فی مقام الاحمال, یا پھر کیا ہوتا ہے, مقام بیان میں نہیں ہوتا انسان کب, جب وہ مقام احمال میں ہوتا ہے. اب احمال میں بھی دو صورتیں ہوں گی, کیسے, یا تو وہ مقام احمال میں رأسن ہوتا ہے, کیا مطلب ایک دم سے, مطلب بس مذاق نہیں, وہ اصلا قصد ہی نہیں کرتا معنی اصلی کا. او لأنہ فی صدد بیان حکم, یعنی کیا مطلب, یعنی جو بات وہ کہہ رہا ہے اس سے وہ بات تو سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ اس کا ارادہ نہیں کرتا. جیسے ابھی اس کی آیت آئے گی اس مثال, جیسے ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا جب اس نے مولا نے کہا کہ کلوا مما امسکنا, تو یہاں پر ایک ہو سکتا ہے کہ ضمن میں یہ بات آئے, لیکن اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہے, اسے بس حلیت اور حرمت کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. فیکون فی مقام الاحمال من جہت مورد الاطلاق وسیاتی مثال. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, وہ مقام احمال میں ہوگا. کب, جب وہ کیا ایک الگ سے حکم کو بتانا چاہ رہا ہے, تو اس صورت میں دیکھا جائے تو وہ مقام احمال ہے, مقام بیان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی آپ یہ کہیں گے, اس طریقے سے کہیں گے, مثال کو ذہن میں رکھ کے, کہ متکلم حرمت اور حلیت کے اعتبار سے تو مقام بیان میں ہے, لیکن اس اعتبار سے یعنی پاک ہے یا نجیس ہے, اس طریقے سے مقام احمال میں. واضح. فإنه في كل ذلك لا ينقل الكلام, کہ ان تمام صورتوں میں جب متکلم مقام بیان میں ہو, یا پھر مقام بیان صدد حکم آخر میں ہو, یا مقام تشریح ہو, ان سب میں کیا ہوگا, آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے متکلم کا مقام بیان میں ہونا ضروری ہے, اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں, منافی ہیں مقام بیان کی. ٹھیک ہے. اب آئیے, اما فی مقام تشریح
جہاں تک مقام تشریح کی بات ہے کہ وہ منافی ہے کس کے مقام بیان کے، بیان کا کیسے کہ بیان کا نفی مقام بیان الحکم لا للعمل بھی. ہاں متکلم کیا چاہتا ہے؟ متکلم یہ چاہتا ہے کہ ابھی بس حکم بیان کر دے، عمل کے بھی نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عام مثال یہ کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں جیسے حج کے حوالے سے کیا ہے، پیغمبر اسلام نے کوئی مسئلہ بیان کیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیا ہے، ابھی محرم کا زمانہ چل رہا ہے نا، ابھی سمجھیے تقریباً 1 سال باقی ہے حج کے آنے میں. تو کیا ہے، یہ فقط تشریح کے حوالے سے، یعنی یہ کہ پروردگار عالم تو حکم آیا تھا وجوب حج کا، اس کو پیغمبر اسلام پہنچانا چاہ رہے ہیں، یہ مقام تشریح، ٹھیک ہے، اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ تم پر حج کا وجوب آ گیا ہے. لیکن اب حج کے کیا شرائط ہیں، بچوں پر واجب ہے یا نہیں ہے، بالغین پر واجب ہے، عقلمند پر واجب، یہ ساری جو شرائط ہیں، کہا یہ کب ہوگا، کہا جب مقام عمل ذی الحج میں ہے. کیا مطلب صاحب، تو اس سے 2 مہینے پہلے بھی اس کو بیان کر دیں گے. ٹھیک. تو جہاں تک مقام تشریح کا ہے، کیا مطلب، بیان کا نفی مقام بیان الحکم، فقط حکم کو بیان کرنا چاہے. حکم آپ یہ کہہ سکتے ہیں حکم وجوب او الحرمہ، یا پھر خمر کے حوالے سے کہا کہ تم پر جو شراب پینا حرام ہے، اس کی کیا وہ نوعیت ہے، کیسا شراب، یہ بات بتائیں گے. لا للعمل بھی، یہ مقام عمل میں بھی نہیں، بل مجرد تشریح، فقط یہ واجب اور حرام کو بیان کرنا. فیجوز اللہ یبین تمہا. جب اب دیکھیے اب کیا ہے، جب متکلم مقام بیان مقام تشریح میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، آپ اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یجوز لہو اللہ یبین تمام مراد، کہ وہ تمام مراد کو بیان کرنا اس پر لازم کب ہے، جب وہ مقام عمل میں ہو، ہے نا. لیکن ابھی وہ عمل نہیں چاہتا آپ سے، ابھی تو بس آپ کو حکم بتانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ محرم سے پہلے آپ کو کچھ شرائط جو ہے بتا دیں. واضح انشاءاللہ. ہاں اسی کے برعکس ہو جاتا ہے معاملہ، کب کہ متکلم مقام بیان میں ہے، ٹھیک ہے، اور عمل بھی چاہتا ہے، اور اس کے باوجود اس نے کیا کیا، اپنے تمام مراد کو بیان نہیں کیا. تمام کیا کرتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں، مطلق مراد لے سکتے ہیں. ما ان الحکم فی الواقع مقید بقید لم یذکره فی بیانہ انتظار المجیء وقت العمل. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب، یعنی وہ مقام تشریح میں اس نے بیان کیا، ٹھیک ہے، جبکہ حکم در حقیقت دیکھا جائے تو حکم کیا ہے، وہ مقید ہے ایسے قید سے کہ جس کا ذکر جو کیا ہے بعد میں آئے گا، ابھی ذکر کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. واضح. وہ کیا کہہ رہا ہے، لم یذکرہ فی بیانہ انتظار المجیء وقت العمل، وہ بس یہ انتظار سے اچھا کر رہا ہے کہ جب وقت آ جائے گا قریب، ابھی ذکر کر دیں گے، پتہ چلا کہ وہ شرائط، وہ ورقہ بھی جو شرائط کا نکالے وہ بھی کھو جائے، ہے نا، کوئی کچھ اختلاف ہو جائے کہ یہ آیا تھا یہ کہا تھا. اس سے اچھا بہتر کیا ہے کہ جب وقت عمل ہو تو اس سے تھوڑا پہلے، اور یہی طریقہ بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کا. دیکھیے ہم بھی کوئی اعلان وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، مجلس کا بھی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک اعلان ہوتا ہے بس ابھی سے اعلان کر دینا کہ یعنی مجلس کرنی ہے، پھر جب مقام عمل آتا ہے تو اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہاں ہونی مجلس، کتنے بجے ہونی ہے. ٹھیک، تو اس کو کیا کہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں وقت عمل کے آنے کا. فلا یحرز عند المتکلم فی صدر بیان جمیع مرادہ. تو جب متکلم جو ہے وہ مقام تشریح میں ہو تو وہاں پر آپ کو اس بات کی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ تمام مراد کو بیان کرنے کے اس میں احراز میں نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، بعض کو بیان کر سکتا ہے. وکذالک اذا کان المتکلم فی مقام الاحمال راس. یہی حال کیا ہے جب متکلم جو ہے مقام احمال میں ہو، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الاطلاق. یہاں پر بھی اگر متکلم مقام احمال میں ہوتا ہے تو ظہور فی الاطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کما لا ينعقد للکلام ظہور فی ای مرام فی ای مقصد فی ای مراد ومثله ما اذا كان فی صدد بیان حکم آخر. یا پھر ایک متکلم کیا ہے، کسی اور حکم کو بیان کرنا چاہتا ہے. اسی مثال دیکھیے دی انہوں نے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا الْوَارِدُ فِي مَقَامِ بیان حل صید الکلاب المعلمہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ کلاب معلمہ جسے آپ نے تعلیم دی ہے شکار کرنے کی، اگر وہ کسی چیز کا شکار کرتا ہے تو یہ آیت کیا ہے، یہ آیت دراصل مقام بیان میں ہے یہ، لیکن کس حوالے سے ہے، مقام بیان فی اس اعتبار سے کہ آیا جو اس نے شکار کیا حلال ہے یا حرام ہے، بس اس اعتبار سے. وَلَيْسَ هُوَ فِي مَقَامِ بَيَانِ مَوَاضِعِ الْإِمْسَاكِ. تو یہ آیہ کریمہ مواضع امساک، یعنی جہاں اس نے مطلب اس کا جسم مس ہوا ہے کتے کا، ہے نا، جو منہ سے اس نے پکڑا ہے، تو وہ چیز نجس ہے یا پاک ہے، کہا کہ اس کو بیان کرنے کہ اس میں مقام میں نہیں ہے. انہا تتنجس فیجب تطہیرہ، یہ کہے کہ وہ نجس ہو جائے تو آپ کا واجب ہے اس کا پاک کرنا. ام لا، نہیں وہ مطلب نجس نہیں ہے. فلم یکن ہوا فی مقام بیان هذه الآیہ. تو اس جہت سے
کیا ہے وہ مقام بیان میں نہیں ہے. فلا ينعقد للکلام ظہور فی الاطلاق من هذه الجهه. تو اب کیا ہے دیکھیے، تو اب کلام کا ظہور کہاں پہ ہوگا؟ کہاں؟ اسی جگہ پہ ہوگا جہاں جس اعتبار سے وہ مقام بیان میں ہے. جہاں پہ وہ مقام بیان میں، وہاں سے آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. واضح؟ اب آئیے ولو شک فی ان المتکلم فی مقام بیان اب الاحمال، کہہ رہے کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ متکلم مقام بیان میں ہے یا مقام احمال میں، تو کیا کریں گے؟ فإن الاصل العقلاء، یعنی سیرت عقلاء یہ ہے کہ یقتضی بہ یکون فی مقام البیان. ٹھیک ہے کہ مقام بیان میں، ہم عرف میں ایسا دیکھتے ہیں. فإن العقلاء، دیکھیے خود مثال دے رہے ہیں، ان العقلاء کما یحملون المتکلم علی انه ملتفت غیر غافل وجاد غیر عفوا اس طریقے سے پڑھیں. فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غیر غافل، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقلاء متکلم کو حمل کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ متکلم کیا ہے. اگر شک ہو جائے کہ وہ ملتفت ہے یا ملتفت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ملتفت ہے، متوجہ ہے جو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ غافل نہیں ہے. ایک بات. اس طریقے سے وجاد غیر حاضر، اگر یہ شک ہو جائے کہ متکلم جو کلام کر رہا ہے وہ جدی ہے یا حاضر ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جدی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شک ہو جائے کہ مقام بیان میں ہے یا احمال میں، تو کیا کہیں گے؟ الاصل هو ان يكون في مقام البيان. كذلك يحمل على انه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الاحمال والايهام. واضح؟ واذا تمت هذه المقدمات الثلاث، دیکھیے فان الكلام المجرد المقید يكون ظاهرا في المقید في الاطلاق. ہاں یہ دیکھیے، جب یہ ابھی وہ جو بات کہی تھی کہ آیا ان تینوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے یا تینوں میں سے کسی بعض کا، کہ نہیں. اذا تمت هذه المقدمات الثلاث، اگر یہ تینوں بیک وقت ایک ساتھ اگر جمع ہوں، فإن، اب جب تینوں جمع ہیں تو اس کو کیا کریں؟ فإن الکلام، اب اگر کوئی کلام ایسا ہے کہ جو قید سے خالی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ایسا کلام کہ جو قید سے خالی ہے اور مقدمات حکمت تمام بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ کلام کو اطلاق کے اوپر حمل کریں گے. واضح؟ وکاشفا عن ان المتکلم لا یرید المقید، ان مقدمات حکمت کے مکمل ہونے کے باوجود بھی اگر متکلم جو ہے وہ کوئی قید نہیں لاتا، تو اس بات کا آپ کشف کریں گے کہ متکلم کیا ہے؟ قید نہیں چاہتا بلکہ وہ اطلاق چاہتا ہے. وَإِلَّا لَوْ كَانَ قَدْ أَرَادَهُ وَاقِعًا لَكَانَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے کہ اگر اب یہ کیوں کہیں گے آپ؟ اس لیے کہ اگر متکلم قید کو چاہتا تھا، اسی اگر غرض قید تھی تو اس کو چاہیے تھا بیان کرنا، جو کہ اس نے بیان نہیں کیا اور مقام بیان میں تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی قرینہ بھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب اطلاق اور تقیید ممکن بھی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اطلاق کو جاری کریں گے. اس والمفروض انه حکیم ملتفت غیر حاضر، اور آپ نے یہ فرض کیا ہے کہ متکلم کون ہے؟ وہ جو حکیم ہے، ٹھیک ہے، ملتفت ہے، جاد ہے، غیر حاضر ہے، وہ فی مقام بیان، اور وہ مقام بیان میں ہے. ولا مانع، دیکھیے ولا مانع من التقید، اور یہاں پر قید لانے سے کوئی ممانعت بھی نہیں، یعنی کیا تینوں کی مثال دے دی، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ قید کو نہیں ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ قید نہیں چاہتا. وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ يُقَيِّدْ كَلَامُهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِطْلَاقَ وَإِلَّا لَكَانَ مُخِلًّا بِغَرْضِهِ. اب کیا ہے؟ اب اگر فرض کر لیجئے کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود متکلم نے قید ذکر نہیں کیا، اور آپ نے کیا کیا؟ اطلاق سے تمسک کیا، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے مقید چاہا تھا، تو کیا ہوگا؟ تو آپ یہاں پہ اب غلام کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کیا کہ مولا نے اپنے کلام میں خلال کیا ہے، اپنے کلام میں نقص کیا ہے. اگر اس کو چاہیے تھا مقید، تو اس کو چاہیے تھا کہ اسے بیان کریں. واضح؟ وَإِذَا لَكَانَ مُخِلًّا بِغَرَضِهِ فَاتَّضَحَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلُّ كَلَامٍ صَالِحٌ لِلتَّقْیِیدِ. اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر وہ کلام کہ جو صالح التقیید ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ مقید ہو سکے، یہ پہلا مقدمہ. ٹھیک ہے، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ الْمُتَکَلِّمُ، اور متکلم کیا کرے؟ اس کو کوئی قید ذکر نہ کرے. یہ کون سا مقدمہ ہے؟ یہ دیکھیے تینوں مقدمے خلاصہ بیان کر رہے ہیں. جب ہم نے مقدمہ اب تینوں خلاصہ کہہ رہے کہ اگر یہ تینوں باتیں پر واضح ہیں تو کیا کہہ رہے کہ ہر وہ کلام کہ جس کے اندر تقیید کی صلاحیت ہوتی. یہ پہلا مقدمہ تھا، امکان تقیید، امکان اطلاق و تقیید. ٹھیک ہے، تقیید کی صلاحیت تھی، وہ قید نہیں لا رہا ہے. دوسری بات ولم یقید المتکلم، اور متکلم نے کیا کیا؟ کوئی عدم نصب قرینہ. ٹھیک ہے، کوئی قرینہ یعنی کوئی قید ذکر نہیں کیا. مع کونی حکیما ملتفتا جادا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ کیا ہے؟ ملتفت ہے، جاد ہے، حکیم ہے. نہیں
اب تیسرا وفی مقام البیان والتفہیم، تیسرا مقدمہ، اور وہ کیا ہے؟ مقام بیان و تفہیم میں ہے. اب ان تینوں کے باوجود کیا ہے؟ کوئی قرینہ نہیں ذکر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الْإِطْلَاقِ، تو اس کا کلام کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. یکون کا میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں اس کے لیے، اور پلٹے کے ساتھ کلام کی فیکون الکلام ظاہرا فی الاطلاق ویکون حجۃ علی المتکلم والسامع، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں متکلم اور سامع دونوں کے لیے حجت ہے. واضح ہے؟ اچھا، متکلم اور سامع حجت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب اگر غلام نے مولا کے کلام کو اگر اطلاق پر حمل کیا ہے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ یہ کہے کہ میں مقید چاہ رہا تھا. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو مقید آپ چاہ رہے تھے تو آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا. ایک بات. اچھا، دوسری بات، اگر وہ یہ سارے مقامات نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس نے کوئی نسب قرینہ کیا تھا، مثلا نسب قرینہ، ابھی وہ مثال دی تھی ہے نا، فضیلت بیان کی تھی اور کہا تھا، اور اس کے باوجود کیا کیا؟ اس نے حمل کیا کس کے اوپر؟ اطلاق کے اوپر. تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے مولا کے لیے اپنے بندے کے اوپر. والسلام علیکم.